اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھینو داستا کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھینو داستا کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا، آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا۔ اے رسول آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا۔ آپ کتنا سکھایا کسی کو خبر نہیں ہے، کتنا بتایا کسی کو معلوم نہیں۔ یا تو سکھانے والا جانے کہ اس نے اپنے محبوب کو کتنا سکھایا، یا تو سیکھنے والے مصطفیٰ جانے کہ انہوں نے اپنے رب سے کتنا سیکھا۔ وہاں پر کوئی آدمی کا وجود نہیں ہے، وہاں پر کسی شخص کا موجود نہیں ہے، کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں ہے، سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے رسول اللہ ہے۔ جب وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، تو پھر بتائیے رسول کے علم کو ناپنا حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کے علم پر متدین ماننا کفر و ارتداد نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کے علم پر کیچڑ اچھالنا منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرات آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ رسول کے علم کو خدا دینا کے برابر قرار دیا ہے۔ حضرات ہمارا ہر چیز یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم سنیوں کا ہر چیز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا علم اور ہے، رسول کا علم اور ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم غیر محدود، رسول کا علم محدود۔ صاف لفظوں میں سمجھیے کہ اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا ہے، لیکن رسول اللہ کو تو اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے نا آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا۔ حضرات ابھی آپ نے قرآن عظیم کی آیتوں کو آپ نے سماعت فرمایا، ترجمہ سنا۔ اس قرآن عظیم کی آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں غیب عطا فرمایا۔ اب حدیث پاک سنیے، حدیث پاک کے اندر بھی قرآن عظیم کو آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس آیت کی ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اب سنیے حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ماشاءاللہ غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کتاب کا نام سنیے ترمذی شریف جلد ثانی باب القدر صفحہ نمبر 36 پر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری کتاب کا حوالہ سنیے مشکوٰۃ شریف جلد اول باب القدر صفحہ نمبر 21 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان فقال تدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال للذی بيده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار واسماء آبائهم واسماء قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا۔ میں نے آپ کو جو حدیث شریف سنایا نا ترمذی شریف، دوسری کتاب
مشکات شریف یہ صحیح ستہ کی کتاب ہے. اب اس کا مطلب سنیے, اس کا ترجمہ سنیے. انشاءاللہ اگر ترجمہ سنیں گے نا یقیناً کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. ترجمہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا صحابہ کے درمیان تشریف لائے, صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں. 2 کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر تشریف لائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ معلوم ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا وفی یدہ کتابان. او صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے, ہمیں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے بتا دیا ہے. وہ آقا نے ارشاد فرمایا, نبی نے ارشاد فرمایا للذی بیدہ الیمنی ھذا کتاب رب العالمین. او صحابہ سنو, دائیں ہاتھ میں جو کتاب دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے. ابھی جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے میرے پاس حاضر ہوئے. جانتے ہو اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دائیں ہاتھ میں جو کتاب دیکھ رہے ہو اس کتاب کے اندر جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کتاب کے اندر ان کا نام موجود ہے, ان کے باپ کا نام موجود ہے, ان کے دادا کا نام موجود ہے. وہ کس برادری کے ہوں گے برادری کا نام موجود ہے. اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ صحابہ سنو, بائیں ہاتھ میں وہ کتاب دیکھ رہے ہو اس کتاب کے اندر جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا نام موجود ہے, ان کے باپ کا نام موجود ہے, ان کے دادا کا نام موجود ہے. وہ کس برادری کے ہوں گے برادری کا نام موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے یہ بتا دیا کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ نے مجھے سب کا نام بتا دیا ہے. ذرا اس حدیث پاک تھوڑا جو آپ ترجمہ سماعت فرمائیں اس ترجمے سے آپ اندازہ لگائیے. آپ یہ بتائیے جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ 1 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, 1 ارب. کسی کو پتا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے. لیکن مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے مجھے ان کا نام معلوم ہے. یہ بھی جانتا ہوں ان کا باپ کا نام کیا ہے, یہ بھی جانتا ہوں ان کے دادا کا نام کیا ہے, وہ کس برادری سے تعلق رکھنے والے. نبی فرماتے مجھے سب معلوم ہے. دوزخ میں کتنے لوگ جائیں گے, جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے کسی کو خبر نہیں. لیکن مصطفیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے ان کا نام کیا ہے, کتنے لوگ جائیں گے سارے لوگ کے نام معلوم ہے. یہ بھی جانتا ہوں ان کا باپ کون ہے, ان کا دادا کون ہے, وہ کس برادری سے تعلق رکھنے والے. نبی فرماتے مجھے سب معلوم ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے نبی کو کیا خبر ہے اور کیا خبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اب آخری حدیث پاک سنیے. چلو کہتے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, کل کیا ہونے والا ہے نبی کو کچھ معلوم نہیں. حدیث پاک سنیے, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ غور سے سنیے, توجہ کے ساتھ سنیے, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 پر یہ حدیث موجود ہے. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اقطع السماء وخلق لها ان فاذا فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تنزلتم بالنساء على
الفروش ولا خرجت من السعدات تجارون إلى الله لوددت عني شجرة الموزد. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. آسمان کا چل چلانا تم نہیں سنتے ہو مگر میں سنا کرتا ہوں. فرشتوں کا پار کرنا تم نہیں سنتے ہو مگر میں سنا کرتا ہوں. ساتوں آسمان میں 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو. تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر یہ سارا منظر میں دیکھتا رہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہ میرے صحابہ سنو سنو، جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم، روتے زیادہ، بال بچوں کو چھوڑ دیتے، بیوی کو چھوڑ دیتے، اولاد کو چھوڑ دیتے، جنگل میں بھاگ جاتے، خوب روتے گر گراتے، اللہ سے فریاد کرتے، اللہ سے تمنا کرتے کاش میں ایک درخت ہوتا جو مجھ کو کاٹ دیا جاتا. حضرات اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نبی کو کیا معلوم ہے، نبی کو کیا خبر نہیں ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو پیچھے کی خبر نہیں. حضرات آسمان کی کھڑی کتنی ہے کسی کو خبر نہیں، لیکن حدیث پاک پڑھیں گے. حدیث پاک میں لکھا یہ ہے اگر تیز رفتار ہو رہا لگاتار کنٹینیو، اگر 500 برس لگاتار سفر کرے گا تب جا کر کے پہلے آسمان تک پہنچے گا. دوسرے آسمان کی دوری بھی اتنا ہی، تیسرے آسمان کی دوری بھی اتنا ہی. حضرات اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. 7 آسمانوں کی دوری کروڑوں میل کی مسافت ہے. کروڑوں میل سفر کرے گا تب جا کر 7 آسمان تک پہنچے گا. حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہے لیکن 7 آسمان کا خبر رکھتے ہیں. آسمان میں کیا ہو رہا ہے نبی کو سب معلوم ہے. حضرات میرا رسول تو وہ رسول ہے صرف آسمانوں کا ہی خبر نہیں، ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا علم عطا فرمایا ہے. ہندوستان کا بھی علم ہے، پوری دنیا کا جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ساری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ میرا رسول وہ رسول ہے آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے. قرآن کا انداز ہے کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے رسول آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا.